وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد بن عبد اللہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد اسماعیل سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له. ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بعالم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطابل رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان ہے اور اس میں باب یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں، اور قیامت کے علم کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بیان کرنا. پھر جبریل امین علیہ السلام، پھر حضور نے فرمایا جبریل آئے اس لیے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. تو حضور نے اس سارے کو، ایمان، اسلام، احسان، سب کو دین کا نام دیا. امام بخاری کا مقصد یہ ہے ایمان، اسلام اور دین ایک ہی چیز کا نام ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبد القیس کا وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، آگے وہ حدیث آتی ہے. تو ایمان کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا تو آگے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں ارشاد فرمائیں وہ یہی تھی. ایمان، اسلام اور دین ایک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے، تو اسلام پر دین کا اطلاق کیا قرآن کی آیت میں، اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے. آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ ایمان کیا ہے؟ اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے سارے فرشتوں پر اور اللہ کے ساتھ ملاقات کو. اب اس سے مراد آخرت کے اندر رویت ہے اور اس کے رسولوں پر تو یقین رکھے، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھے. اس شخص نے عرض کیا کہ اسلام کیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے، رمضان کا روزہ رکھے. پھر اس شخص نے کہا احسان کیا ہے؟ احسان یعنی اخلاص کے معنی میں، عبادت کے اندر خلوص کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے
اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روایت دیگر سندوں کے ساتھ بھی آئی ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ آتا ہے کہ اس آنے والے شخص نے کہا صدقتا صدقتا صدقتا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور پہلے تو اس کا انداز جو تھا وہ ایک بڑا نرالا تھا، یہ بندہ کسی کے پہچان میں بھی نہیں آ رہا۔ اگر پہچان میں آئے تو پتہ چلے یہ کہیں کا مہمان ہے، کسی کے گھر آیا ہوا ہے، اور اگر پہچان میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب مسافر ہے۔ تو جو مسافر ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ سفر کی علامتیں ہوتی ہیں اس دور کے، کپڑے بھی انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ، کوئی چہرے کے اوپر غبر آلود معاملہ نہیں ہے، پہچانتا بھی ہم میں سے کوئی نہیں۔ پہلے تو اس بندے سے تعجب بڑا ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور ساتھ ساتھ کہ یہ کیسا ہے۔ اتنے میں آیا فَأَسْنَا رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک کی طرف اس نے اپنے، حضور کے گھٹنے مبارک کی طرف اس نے اپنے گھٹنے کر لیے۔ اچھا، عام اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے فَأَسْنَا رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو یہ انداز ہوگا یہ بھی، لیکن یہ انداز زیادہ مناسب رہتا ہے کہ بھی استاد جس طرح بیٹھا ہو، شیخ جس طرح بیٹھا ہو، اس کے سامنے توجہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اسی انداز میں بیٹھنا۔ تو ساتھ گھٹنے جوڑنا جو ہے بعض جگہوں پر یہ ادب میں شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ گھٹنے اس طرف کر لیے اور پھر باقی جو حلقہ بنتا ہے وہ اس کے حلقے کے اعتبار سے مناسبت بھی آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ پھر باقی بیٹھنے والے بیٹھتے جاتے ہیں اور ایک پورا حلقہ بن جاتا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ بھئی گھٹنے کے اوپر انہیں حضور کے گھٹنے کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیے۔ تو اب یہ کیسی ہوگا کہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھے، یعنی اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے، تو سمجھ آ جاتا ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھا اور سوال کیے، آپ نے جواب ارشاد کیا۔ اور اگر اس کا ضمیر کا مرجع یا حضور کی ذات کی طرف رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھا، تو ایک معیوب سا من آتا ہے، یہ سوال جو آپ پوچھنا ہے تو یہ کیا طریقہ ہوا۔ اور پھر حضور آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے، تو پھر چاہیے نا پھر صحابہ کا اس کے بعد طریقہ کار یہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے ملا کر بات کریں اور جا کر حضور کے زانوئے مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر سوال پوچھا کریں، لیکن بعد میں ایسا نہیں ملتا ہے، ہلکا ہی بنا ہوتا تھا، یہی انداز سمجھ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے کہ جس طرح ہمارے بعض علاقوں کے اندر بھی کوئی بزرگ کی تعظیم کے لیے جس طرح گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، تو وہ اس خاص تعظیم کی کیفیت سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور اپنا سوال عرض کیا۔ تو یہ ایک ادب کے پیش نظر بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جس کو آپ سطحی طور پر گزر جاتے ہیں، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا دیا اور ہاتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک پر رکھا دیے اور پھر کہا یہ دین سکھانے آئے تھے تمہیں، تو یہ کیا کیفیت بنے گی؟ پھر یہ چاہیے کہ دین بعد میں صحابہ کرام بھی سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے، لیکن ایسی بات مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا یسألہ ویصدقہ فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال کا مقصد ہے علم نہیں ہے، تصدیق کا مطلب علم ہے۔ اگر تصدیق کرتا ہے تو پھر سوال کیوں کیا تھا؟ یہ دوسری چیز ہمیں تعجب میں ڈال رہی تھی۔ اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اللہ کی بات کر، اس طرح کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو دیکھنا دنیا کے اندر ممکن ہے؟ کیا دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا ممکن ہے؟ تو اس میں اہل سنت و جماعت کی عقائد کے اندر جو تحقیق کی گئی کہ حضور کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ حضور کی ذات کے دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا امکان ہے، کسی اور کے لیے اس کا امکان نہیں۔
رویت کا مطلقاً ممکن ہونا وہ ایک الگ بات ہے، شخصی طور پر کسی کے لیے تعین کرنا یہ حضور کے علاوہ ہے، حضور کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں جو کہا گیا کہ تو اللہ کی بات کرے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بھی پہلے وہ عبادت شروع کر لی جائے اور پھر اس کے اندر وہ کیفیت بنائی جائے کہ میں اب اللہ کو کیسے دیکھوں، یہ ہرگز مراد نہیں۔ شیخ ابو الحسن نور الدین سندھی اس کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس حالت اور اس کیفیت کو عبادت شروع کر دینی ہے اور پھر یہ کیفیت حاصل کرنا شروع کر دینی ہے، یہ کیفیت بنانی شروع کر دینی ہے کہ میں گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، میں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت بنانی ہے۔ اور اس کیفیت کا مقصد کیا ہوگا؟ اپنی عبادت کے اندر خشوع پیدا کرنا۔ جب خشوع ہوگا تو پھر جب بندہ اللہ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے سمے کیا ہوگا؟ جی خشوع ہوگا۔ تو اسی خشوع کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تو اللہ کی بات کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک؟ یہی وجہ ہے کہ آگے جو بات کہی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ مقصود خشوع ہے کہ اگر تو دیکھ نہیں سکتا، تو سمجھے میں نہیں دیکھ سکتا، تو وہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ جس کو خشوع مل جائے وہ سمجھ لے کہ اب لقاء اور ملاقات والا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ تو مقصود خشوع کا اصول ہے۔ فرمایا اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے، بعض صوفیاء نے اس کے تحت کچھ اور بھی وضاحت کی ہے، یہ کہ تو اللہ کی بات کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنے کے آگے انداز بیان کی ہے، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب گویا والی بات جو تھی فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو یہ جملہ لالا کر دیا اور ان کو وصلیہ بنا کر شرطیہ سے نکال دیا، سو اگر تو نہ رہے، فنا ہو جائے، تو اسے دیکھ لے گا۔ یعنی اسی اعتبار سے تفصیل آ گئی، اگر تو نہ رہے تو اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو آگے فا آ رہی ہے وہ تو جزا کے مقام میں تھی، تو اس کی شرط علیحدہ سے محذوف ہوگی کہ وہ تو تجھے ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ اس کی شان یہ کہ تجھے ہر حالت میں، تیری ہر حالت میں تجھے دیکھتا ہے۔ تو نے رب کو کیسے دیکھنا ممکن ہوگا؟ لم تکن، جب تو نہ رہے، مقام فنا میں آ جائے، تو پھر اس وقت تو اسے دیکھ لے گا۔ یہ جدا کر کے بھی بعض صوفیاء نے اس کو کیا، تاہم جو سیدھا معنی وہ یہی آ رہے کہ اللہ کی بات کرو اس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو دیکھنے، تو اب یہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، اگر یہی معنی ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ پہلے اللہ کی بات کرنی ہے کہ اس کے اندر دیکھنے والا پہلو پایا جائے۔ مثلا ایک بندہ کلاس کے اندر سوتا ہے، تو سونے کے اندر تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر وہ سبق جو پورا پڑھا جا رہا ہے وہ سارا دیکھ رہا ہے، تو کوئی فرق تو آتا ہے نا۔ تو جو کہا کہ اللہ کی بات کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، مراد یہ ہوگا کہ اگر پہلے دیکھنے والی کیفیت بنائے، خشوع بنائے، کہ جس طرح دیکھنے میں خشوع ہوتا ہے وہ بنائے، اگر وہ نہ بن سکے تو یہ ایک بڑا خشوع بنا لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے کے اندر وصل ہے، دوسرے کے اندر فصل ہے۔ پہلے کے اندر یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وصل کی کیفیت میں ہوگا، اور یہ مقام بقا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت ہو کہ بھی میں دیکھ تو نہیں سکتا، میں اس قابل کہا، تو اس کا مطلب ابھی سالک ہے، ابھی مقصود کو پہنچا نہیں ہے، تو پھر یہ والی کیفیت میں تو ابھی فصل ہے، ابھی اس کے منازل اور ہیں، ابھی چلتا رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں میسر کیسی آئیں گی؟ عبادت کے ساتھ ہی آئیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تصوف تمہیں بغیر عبادت کے آ جائے۔ احسان کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، احسان تصوف کو خلوص کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ ایک بندہ لطائف مکمل کر لے، مراتبات مکمل کر لے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حماقت پر ہے۔ یہ عبادت کے اندر خشوع سے میسر آ جائے تو اس کا تصوف اس کو فائدہ دے رہا ہے۔ اگر اس کو لذات عبادات نہیں آ رہی تو سمجھ لے اس کا تصوف اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ جبریل نے اس شخص نے عرض کی قیامت کب آئے گی؟ کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے
کہ اگر تو یہ علم کے والے سے بات چل رہی تھی کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو پچھلے سوالات کے اندر جبریل بھی اسلام کو جانتے تھے، ایمان کو جانتے تھے اور احسان کو جانتے تھے، پھر بھی سوال کر رہے ہیں اور حضور جواب دے رہے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس جملے پر آ کر کہہ دیا۔ حالانکہ جبریل پیچھے بھی جانتے تبھی تو تصدیق کرتے تھے، اور تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جانتے، سوال کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن تصدیق سے سمجھ آ گیا کہ جانتے ہیں۔ تو وہاں حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، وہاں نہیں فرمایا۔ یہاں فرمانے کا مقصد یہ تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ سوال کرنے والا نہیں ہے، چونکہ مقصود دین سکھانا ہے، اور کب قیامت کب آئے گی، کیا صورتحال ہوگی، جس طرح آج کل وہ باقاعدہ چینلوں کے اوپر بیٹھ کر قیامت کے بارے سے بڑی بڑی لمبی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو مقصد ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے صرف معلومات فراہم کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والے نے فرمایا کہ یہ معلوماتی دین جو ہے نا، یہ اگر عمل کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں۔ قیامت کے والے سے قیامت کب آئے گی، تو کیا جب آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، پتہ کر کے کرنا کیا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو نشانیاں تمہیں بتا دیتے ہیں تاکہ تم اپنے عمل کو مضبوط کر لو، نشانیاں اس لیے بتائیے۔ اب ایک درمیان میں سوال بھی ختم ہو گیا کہ جب قیامت کا علم تھا تو بتایا کیوں نہیں، اور اگر وہ بتانے کا مقصد یہ ہے تو کبھی عمل اس سے متعلق نہیں ہے تو پھر نشانیاں کیوں بتائیں؟ نشانیاں اس لیے بتا دی تاکہ عمل اگر مضبوط کرنا ہے، پھر قیامت کے آثار دیکھیں گے، اس وقت ساتھ عمل اور مضبوط کریں گے۔ جس طرح بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو اس وقت فوراً کیفیت بدل جاتی ہے اور ذکر اذکار شروع ہو جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو مقصود ہے کہ عبادات کو مضبوط کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ آسان کر دیتے ہیں کہ نشانیاں بتا دیتے ہیں، نشانیاں دیکھتے جاؤ تو تمہیں عمل، کیونکہ نشانیاں پہلے آئیں گی قیامت بعد میں آئے گی، تو نشانیاں کو دیکھتے جاؤ، اپنا عمل مضبوط کرتے چلے جاؤ۔ ان قریب میں تمہیں خبر دوں گا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کہ جب باندی اپنے مالک کو جنم دے۔ ایک صاحب چینل پر بیٹھے ہے تو کلین شیپ تو اس حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے جی یہ حدیث میں آما کا لفظ آیا، پہلے تو کہہ رہے تھے آما، اب آما ایک خاص ایک قسم بیماری ہوتی ہے، آما جائفہ، آما جو دوائی وہ دماغ میں ڈالی جاتی ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ آما کا ذکر آتا ہے، لونڈی کا ذکر نہیں آتا۔ آمتن عربی کا لفظ ہے، آمتن یہ عربی کا لفظ ہے، اور ترجمہ اس کا باندی، لونڈی، مملوکہ یہ سر کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے نہیں، اس سے مراد ہے خادمہ، خادمہ جو ہے وہ اپنے فنانس دینے والے کو جنم دے گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر جب انگلش کے دو چار لفظ بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بڑے کمال کا علم ہے جی، زبان سادی ہو، آسان ہو، بات سمجھ آنی چاہیے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو گھروں کے اندر یہ نہیں بنا رہے، کہتے ہیں یہ خادمہ مراد ہے، جھاڑو پھیرنے والی، صفائی کرنے والی، جس کو پیسے دے کر کام کراتے ہیں، استری کرنے والی۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر کے اندر جو کام کرنے والی ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں آپ، اس کے ساتھ قربت اور مباشرت کرنا جائز ہوگا۔ حالانکہ جو اپنی باندی ہوتی تھی، لونڈی ہوتی تھی، وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا ہے، جو قرآن نے کہا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہے، یعنی مملوکہ جو باندیاں ہیں تمہاری، وہ ایسے ہی ہے جیسے نکاح ہو چکا ہے۔ تو جس طرح بیوی کے ساتھ قربت ہے اس طرح باندیوں کے ساتھ۔ تو آج کی خادمہ کے ساتھ قربت ہو سکتی ہے؟ حرام ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے وہ جوڑ ملا رہے تھے، اور بڑی وہ تحقیقی عربی تحقیق ہو رہی تھی۔ تو ربا سے مراد مالک۔ تمام محدثین نے، جو آج تک جتنے محدثین آئے 1200-1300 سال کے اندر، سب نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ وہ مملوکہ، وہ باندی، وہ لونڈی جو اپنے مالک کو جنم دے دی، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگی۔ اب اس کا مطلب پھر مراد لیا گیا ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہو جائے گی، تو ایسی ہوگا کہ جیسے اپنے حکم چلانے والے اپنے مالک ہی اپنے اوپر جنم دے پیدا کر لیے، مالکوں کو پیدا کر رہے، وہ اب والدین پر حکم چلا رہے، بس یہ نظام ہو جائے گا، اولاد کے ہاتھوں والدین مجبور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ، اور جب تو دیکھے گا
کہ اونٹوں کو چرانے والے، البہم اگر پڑھیں تو مانا ہوگا اونٹوں کو چرانے والے چپائے جیسے، رعات کی صفت بنے گا کہ اونٹوں کو چرانے والے چپائے، یعنی جو ڈنگر مزاج بالکل بدو وہ لوگ دیکھے گا ان کو کیا کہ وہ بلڈنگوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے بلند بلند لے کر جا رہے ہیں، برج خلیفہ بن گیا، سارے یہ وہی تھے بدو، تو برج خلیفہ بن گیا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اندر فخر کریں گے۔ اور اگر اس کو بہمی پڑے، بہیمہ کی جمع ہے نا، تو پھر یہ ابل کی صفت بنے گا کہ بھئی جو چپائے، جو اونٹ جو چپائے ہیں یا شریر ان میں اونٹ ہے، تو جو جانور اونٹوں کو شریر اونٹوں کو چرانے والے جو تھے ان کو دیکھو گے بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر وہ عمارتیں بنا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ جب تیل نکلا نیا نیا تو پھر ان کی پوزیشن گاڑیاں نئی نئی لی نا انہوں نے، اتنا ان کا عقل نہیں تھا، وہ گھاس لا کر وہ گاڑیوں کے آگے پھینک رہے تھے، تو جی سارا دن انہوں نے چونکہ یہ چلے ہیں تو اب ان کو بھوک بھی لگی ہوگی تو گاڑیوں کو چارہ دے رہے تھے، اونٹوں کو جس طرح دیتے ہیں، وہی بہم والی صفت۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض۔ یہ 5 چیزوں کا علم، قیامت کا علم، بارش کے اترنے کا علم، اور پھر ما فی الارحام کا علم، کوئی کل کیا کرے گا، کوئی جان وہ اس نے کل کیا کمانا ہے اور کس نے کل کہاں مرنا ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک حقیقی علم اس کا اللہ کے پاس ہے۔ بعد نے اس کے اوپر بڑی وہ تقسیم کی ہے کہ جی مغیبات جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، جزیات ہوں گے یا کلیات ہوں گے۔ جزیات ہوں گے تو ان کو غیب نہیں کہا جاتا، جیسے طب کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی خاص نسخے پڑھ لے تو اس کو طبیب اور حکیم نہیں کہتے، فقہ کی جزیات کا کوئی رٹا لگا لے تو اس کو کوئی فقیہ نہیں کہتے۔ تو کلیات کا علم جو ہوگا تو اس کو علم کہیں گے۔ تو کلیات کا علم کون سا علم ہے؟ جو قواعد اور اصول کی روشنی میں آتا ہے، اور قواعد اور اصول کی روشنی میں جو علم آتا ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، وہ از قبیل تشریعیات سے ہے یا از قبیل اقوام سے ہے، تکوینی امور سے۔ اگر تشریعیات احکامات سے ہے تو پھر نبی کو اس کا کلی علم دیا جاتا ہے اس کی قدر کے مطابق جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ دیا جائے تو پھر اس کا جو منصب ہے وہ تقاضا کرے گا ملے اور وہ منصب کے خلاف ہو جائے گا۔ اور اگر وہ از قبیل اقوان ہے، تکوین ہے، امور تکوینیہ سے ہے، تو پھر اس کی قسمیں ہیں کہ وہ مکانی ہے کہ زمانی ہے۔ مکانی میں جس طرح کہ کل کس نے مرنا ہے، یہ مکانی مستقبلیہ میں ہو گیا۔ اچھا اگر زمانی ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، کس زمانے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یوں کر کے اس کی تقسیمات کی گئی، لیکن علماء اہل سنت کے محققین نے فرمایا یہ تقسیم کسی بھی جگہ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ تقسیم بھئی حدیث پاک میں یہ تقسیم کہیں آئی ہے؟ فہم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے تقسیم بنائی ہے تو یہ تقسیم جو اکابرین سے چلی آ رہی وہ یہی ہے، ایک ذاتی ہے ایک عطائی ہے۔ ذاتی علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور عطائی اللہ جس کو عطا کرتا ہے جتنا کرتا ہے وہ شان سے ہے۔ بارش کا علم حضور نے عطا، رحم مادر میں کیا ہے حضور نے بتایا، پھر اسے وکسیق نے بتا دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا نا کہ کل کہاں مرے گا، آج مسرع فلان بدر کے روز۔ تو جب یہ علم اللہ کے لیے ہے پھر چاہیے کہ اللہ کا علم کسی کے پاس نہ آئے، لیکن جو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذاتی تھا، یہ عطائی ہے۔ اور ہم اعلیٰ حضرت دولت المکیہ میں بالکل واضح طور پر لکھا کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر نہیں ہے۔ نبی کا علم از قبیل مخلوق ہے،
نبی کا علم از قبیل حادث ہے، جبکہ اللہ کا علم وہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، وہ خالقیت کے اعتبار سے ہے، اور نبی کا علم مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ پھر وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اس کو ذرا بلا کے لاؤ۔ کہتے جب انہوں نے دیکھا تو پھر دیکھا تو انہوں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، آئے تھے تمہیں تمہارا بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلام، ایمان، احسان کے اوپر دین کا اطلاق کیا گیا۔ یہاں ایک ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے کو ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ چلو آگے یہ حدیث آئے گی، پھر میں اس کے اوپر ایک بات کہوں گا انشاءاللہ۔ وہ جی باب قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم، وسالتك هل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت الا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد۔ یہ حدیث پہلے گزری، اس کے اندر ابو سفیان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں مجھے ہرقل نے کہا کہ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں تعداد میں کم ہو رہے ہیں؟ تو تو نے یہ کہا کہ یہ زیادہ ہو رہے ہیں، ایمان اسی طرح مکمل ہوتا ہے۔ یہ استدلال امام بخاری کا کہ اہل کتاب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور اس حدیث کے اندر اس کا رد نہیں کیا گیا، سو ثابت ہوا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ جی آگے باب فضل من استبرأ لدينه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت نعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حما الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ باب ہے اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے دین کے لیے جہاں پر مذمت شرعی آتی ہے وہاں سے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے دین کے لیے برات کو حاصل کر لیا۔ استبراء بھی اسی سے بنے نا، برات طلب کرنا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عامر شابی تابی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ فرماتے ہیں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان مشتبہ امور ہے جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ دیکھیں نا، لوگوں کے اندر کئی ایسے امور ہوتے جائز ہیں، لیکن اگر میاں بیوی بازار میں چلیں ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہوں تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، معیوب سمجھتے ہیں، ہے کہ جائز؟ اسی طرح ہوتے ہیں نکاح جائز ہوتے ہیں، لیکن اس کو کئی اور خاص طریقے سے پڑھا جائے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو جس نے جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ چرواہا وہ اپنے مال ڈنگر کو، مال مویشی کو ہیما ممنوع چراگاہ، وہ لگا ہوتا ہے نا بورڈ، ممنوع چراگاہ کے گرد گرد چرائے، یوشی کو قریب ہے کہ وہ مال مویشی اس کے اندر واقع ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہے، اور خبردار بے شک اللہ کی زمین کے اندر ممنوع چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہیں، جو اس کے قریب قریب بھی جائے گا نا وہ واقع ہو جائے گا۔ جانور نے چھلانگ لگانے کے چلا گیا نا، تو یہ نفس کا جانور تو چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے، تو خبردار بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم ہی درست رہتا ہے، جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم ہی۔ تو صوفیاء کی توجہ وہ کس پر ہی ہوتی ہے؟ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔
باب اداء الخمس من الايمان. قال حدثنا علي بن الجعدي قال اخبرنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لها سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. پہلے تو اس حدیث جو ابھی پڑھی ان کے درمیان مناسبت سمجھ لیں باپ کے ساتھ کہ پچھلی حدیث کے اندر یہ کہا کہ دین کے لیے برات کو طلب کرنے کے والے سے، اور اس کے اندر جتنی باتیں ارشاد فرمائی ساری اسلام اور ایمان کے متعلق اور اعمال ظاہرہ کے اعتبار سے، تو ثابت ہو گیا کہ ایمان اس کے اندر اعمال ظاہرہ کا وجود ہے بھی. اگر دل درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، تو عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا. یہ خمس کی ادائیگی ایمان سے ہے، عمل سے ہے. خمس کی ادائیگی کرنا عمل ہے، تو اس کو ایمان سے بیان کیا تو ثابت ہوا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے. اب حدیث کو ملاحظہ کر لیں. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ابو جمرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھے اپنی جگہ پر خاص بٹھایا اور کہا میرے پاس ہی ٹھہرو، تو میں تجھے اپنے مال سے خاص حصہ بھی دوں گا. میں ان کے پاس 2 مہینے ٹھہرا. پھر انہوں نے کہا کہ عبد القیس کا وفد، اب حدیثیں سنا رہے ہیں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے حضور نے فرمایا منل قوم فرمایا یا منل وفد فرمایا، کون سے قبیلے سے یا کون سے وفد سے؟ تو انہوں نے کہا ربیہ سے. فرمایا مبارک ہو آنا قوم کا یا وفد کا، غیر خزایا کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آنا برکت ہو. یہ جو پیچھے گزری کے وفد عبد القیس وہ حدیث یہ آ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر حرمت والے مہینوں میں جب جنگ منع ہوتی ہے، راستے میں ہمارے اور آپ کے درمیان مدر کفار کا قبیلہ ہے، وہ ہمیں آنے نہیں دیتا. ہمیں آپ حکم دے دیں چند ایسے معاملات کا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والے ہوں، ہم اس کی جا کے تبلیغ اپنے پیچھے والوں کو کریں، ان کو بتائیں جا کر، تو اور ہم اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں. انہوں نے شرابوں کے بارے میں پوچھا، آگے اس کا ان خصلتوں کا آگے بیان آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا بیان کیا اور 4 سے روک دیا. ان کو ایمان اللہ وحدہ لا شریک کے ایمان کا حکم دیا. تو حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ وحدہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. اللہ علم ذاتی رکھنے والا ہے اور اللہ نے رسول کو علم دیا ہے، یہ تائی رکھنے والے، اللہ جانے اس کا رسول جانے. اس کو کوئی شرک نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ شہادت، اس کا بتایا کہ یہ ہے شہادت، گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ دینا. اور 4 چیزوں سے منع کیا. ہنتم، سبز رنگ کی مٹی کا وہ ایک مشکیزہ تیار کرتے تھے. لاکھی، سبز لاکھی بھی اسے بولتے ہیں. وہ مٹی کے اندر خاص قسم کا ہوتا تھا، اس کے اندر جب وہ ڈالتے تھے تو شراب جلدی بن جاتی تھی. یہ شراب کے برتن تھے. اور کدو یا حلوہ کدو، اس کا اندر سے نکال دیتے گدا اور وہ ایک بڑا بہترین برتن بن جاتا تھا شراب کے لیے، وہ تیار ہوتا. ون نقیر، اور جو لکڑی کھجور کی جڑ کی ہوتی تھی لکڑی، تو اس کو اندر سے اس کا تھوڑا بنا دیتے تھے اور ایک برتن بن جاتا تھا لکڑی کا.
اس کے اندر بھی شراب جوش مارتی تھی. اور مزفت تار کول ملا ہوا برتن، لکڑی کو تار کول مار دیتے، وہ بھی پھر گرم ہوتی تھی اور جوش دے دیتی تھی. بعض روایتوں میں المقیر ہے نکیر کی جگہ، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اور حضور نے فرمایا ان کو یاد کر لو اور جو تمہارے پیچھے ان کو اس کی خبر دے دو. تو یہ ہے کیا؟ ایمان سے. عمل ایمان کا حصہ بنا. یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ 4 برتن سے منع کیا گیا، بعد میں اس کی رخصت دے دی گئی. ان 4 برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا. کیوں؟ یہ شراب والے برتن تھے، منع اس لیے کیا گیا. ملا علی قاری نے اس کے تحت لکھا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب ان کے اندر وہ پیئیں گے نا تو وہ تصور آئے گا شراب کا، تو اس تصور کو روکا گیا. اب اس کا مطلب پھر یہ نکلا کہ تصور جو برائی کا دے وہ عمل بھی برا ہوا. گانے کی طرز پر نعتیں پڑھنی بھی منع ہوگی، برائی کا تصور دے. گلاس آپ دونوں پکڑ کر تو اور سٹائل وہی شرابوں والا بنا کے 2 بتوں کو اس طرح کھٹکا کر تو پھر پینا شروع کر دے، تو صبر وہ آ رہے برا ہوتا چلا جائے گا. ہر وہ عمل جو ہو تو جائز، لیکن اس کے تصور آپ برائی والا لے کر آئے، اس حدیث پاک کی روشنی سے وہ پھر منع ہوتا چلا جائے گا. جی. باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ والحسبۃ ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. قال حدثنا باب اس بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیکی کو ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے. ہر شخص کے لیے وہ جس کی اس نے نیت کی، اس میں ایمان بھی داخل ہے، وضو بھی داخل ہے، نماز اور زکوٰۃ، حج، روزہ، احکام، یہ سب داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر محبوب کہہ دیجئے ہر شخص کے لیے وہ ہے جو وہ عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. طریقہ یعنی نیت پر. امام بخاری اس کی تفسیر یہ کی ہے، مرد کا خرچ کرنا اپنی اہل پر، اپنے اہل و عیال پر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کہ یہ حضور کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ بھی صدقہ ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چونکہ ہجرت ختم ہو گئی ہے، اب جہاد ہے اور نیک نیتی ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. جی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر. یہ پہلے حدیث گزر گئی، آگے. جی. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له. حضرت ابو مسعود انصاری کی یہ حدیث امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مرد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. یہ تو علماء کے لیے بڑی سہولت ہوگی، داری خرچ کریں اور ثواب کی نیت پائیں، یہ صدقہ ہو جائے گا، باہر صدقے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کوئی خرچ جو کیا جائے، ہرگز نہیں تو خرچ کرتا کسی خرچ کو کہ جس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرے، مگر اس کے اوپر اجر دیا جائے گا. حتیٰ کہ جو تو اپنی فی فامی امراتا کی جو تو اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ رکھے اور ثواب کی نیت رکھے، وہ بھی صدقے میں آ جائے گا. جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب اس بار میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مسلمانوں کا ائمہ کے لیے اور عام مخلوق کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے نصیحت کی. اب یہ کلمہ ایک جامع ہے، بڑی اس کے اندر کھلی بات آ گئی. اللہ کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. کتاب کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب پر یقین رکھا جائے اور مخلوق میں سے کسی
کلام کو اللہ کے کلام کے برابر نہ سمجھا جائے. رسول کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب یہ کہ رسالت پر تصدیق کی جائے اور جو لے کر آئے اس کو مانا جائے, جو آپ حکم لے کر اس کو بھی تسلیم کیا جائے, ادب و اداب کیا جائے, احترام کے پیش نظر ہر چیز کو احترام کے پیش نظر رکھا جائے. ائمہ کرام کی نصیحت کے لیے نصیحت ہے دین. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین نے جو احکام شرع کو, جدید احکام شرع کو بیان کیا, اس کے اوپر عمل کرنا, اور ان کے خلاف ائمہ اگر حکمران ہیں تو ان کے خلاف خروج نہیں کرنا, تلوار کے ساتھ اسلحے وغیرہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی. اور جو عام مخلوق ہے تو ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا, لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ کر حصہ لیتے رہنا. جی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی, امام بخاری اپنی سند سے ان سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی نماز قائم کرنے, زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی رکھنے پر. میں نے حضور کی بیعت کی ہے, یعنی ایمان کے علاوہ بھی اعمال صالحہ پر بیعت ہوئی ہے. جی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا وربي هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں میں نے حضرت جریر بن عبداللہ وہی بجلی سے سنا جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا, اس دن میں نے یہ حضرت امیر معاویہ سے پہلے ان کا وصال ہو گیا. تو 50 ہجری میں ان کا وصال ہوا, جس سال طاعون ہوا ہے. یہ کھڑے ہوئے جریر بن عبداللہ, اللہ کی حمد بیان کی, ممبر پر کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد بیان کی, ثنا کی, اور کہا تم پر اللہ سے ڈرنا, اللہ وحدہ لا شریک پر ڈرنا واجب ہے, اللہ وحدہ لا شریک کا خوف رکھنا تم پر واجب ہے, اور وقار اور سکون, حتیٰ کہ تمہارے پاس امیر آ جائے. تو وہ اب آ گیا امیر, ان کے بعد امیر آ گئے. پھر کہا کہ اپنے امیر کے لیے تم معافی طلب کرو کہ جیسے وہ معافی طلب کرتے تھے تم بھی ان کے لیے, جیسے وہ معاف کر دے تو اب تم ان کے لیے معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو, کیونکہ وہ معافی کو پسند کرتے تھے. یہ بات کہہ کر کہا, ہم اس سارے امور کہنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا میں آپ کی اسلام پر بیعت کرتا ہوں. حضور نے میرے اوپر شرط رکھی کہ تو ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے گا. میں نے بیعت کی اس کے پر, اور اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارے لیے نصیحت رکھ رہا ہوں, تمہارے لیے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھ کر آیا ہوں. پھر انہوں نے استغفار پڑھا اور ممبر سے نیچے اترائے. مولا